آج آپ کے سامنے پیش ہے مورل اسٹوریز، 5 چھوٹی چھوٹی کہانیاں جس سے آپ نصیحت حاصل کریں گے، کچھ سیکھیں گے۔ تو آپ اسٹوریز سنیں اور اس سے نتیجہ نکالیں۔ ایک چور ایک فقیر کے گھر گیا، جتنا کہ زیادہ ڈھونڈا کچھ نہیں پایا۔ فقیر جگا ہوا تھا، سر اٹھا کر کہا، میں اس جگہ روشن دن میں کچھ نہیں پاتا، تو اندھیری رات میں کیا پائے گا؟ دھیان دیں آپ، دوسری اسٹوری آپ کے سامنے پیش ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ فلاں آدمی گزشتہ رات شراب پی کر بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ ایک عقل مند نے اس کی بات کو سن کر کہا، پہلے بھی وہ ہوش میں نہ تھا، اگر ہوش میں ہوتا تو شراب ہی نہ پیتا۔ کیا صحیح بات ہے کہ اگر وہ ہوش والا ہوتا تو یقیناً وہ شراب کے قریب بھی نہ جاتا۔ اس کا شراب کے قریب جانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ پہلے سے بے ہوش تھا، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں شراب کو تم پر حرام فرمایا ہے۔ جب شراب کو حرام کر دیا، تم پر حرام کر دیا، تو تم شراب کے قریب گئے ہی کیوں؟ وہی شخص شراب کے قریب جا سکتا ہے جس کے عقل پر پہلے سے پتھر پڑا ہو۔ تو یہی عقل مند نے جواب میں کہا کہ وہ پہلے سے بے ہوش تھا، اگر ہوش میں ہوتا تو شراب ہی نہ پیتا۔ تیسری حکایت، ایک فقیر نے ایک امیر کے شکر ادا کرنے میں زبان کھول رکھی تھی کہ چند روز ہوئے خدا نے مجھ کو فقیری کی مصیبت میں مبتلا کر دیا تھا، آخرکار میرے آقا نے اس مصیبت سے چھڑایا۔ ایک عقل مند نے یہ بات سن کر کہا، واہ، عجیب بے حیا ہے کہ محتاجی کو خدا کی طرف منسوب کرتا ہے، محتاجی کو خدا کی طرف منسوب کرتا ہے اور دولت مندی کو بندے کی طرف۔ اسے یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جو مالدار بھی بناتی ہے اور فقیر بھی بناتی ہے۔ فقیری کے عالم میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا تھا، اور مالداری کے عالم میں بھی جب نعمتیں ملی اس وقت بھی شکر ادا کرنا تھا، لیکن اس نے مالداری کو، نعمت کو بندے کی طرف منسوب کیا، اور جب فقیری کی بات آئی تو اسے اللہ کی طرف منسوب کر دیا۔ حکایت نمبر 4، ایک اندھا ایک گھر کے دروازے پر رات کے وقت پھسلا تو اس نے فریاد کی، اے گھر والوں، ایک چراغ سامنے کرو تاکہ یہ اندھا بیچارہ سلامتی سے چلا جائے۔ ایک نے اس سے کہا کہ اگر تو اندھا ہے تو چراغ کو کیا کرے گا؟ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جو شخص چراغ لائے میرا ہاتھ پکڑے اور خود نہ گر پڑے۔ کیا ہی پیارا جواب دیا اس اندھے نے کہ چراغ لے آنے والا ایک تو وہ نیکی کرے گا، میرا ہاتھ پکڑے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تو دیکھنے والا ہے، اندھیرے میں اسے پتھر نظر نہ آئے اور وہ گر جائے۔ میں تو اندھا ہوں لیکن میرا ساتھ دینے والا کم سے کم وہ چراغ کی روشنی سے بچ جائے۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر کسی کے لیے بھلا ہی سوچنا چاہیے۔ حکایت نمبر 5، لوگوں نے جالینوس سے پوچھا، کون سی غذا جسم کو تندرست بناتی ہے؟ یعنی کون ایسی چیز ہے جس کو کھانے سے جسم صحت مند ہو جاتا ہے؟ جواب دیا، بھوک۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ کھانا زندگی کے لیے ہے، نہ کہ زندگی کھانے کے لیے۔ اب اس سے آپ نصیحت دیکھیں تو کیا نصیحت آپ کو ملتی ہے کہ کھانا یعنی زندگی کو بچانے کے لیے، زندگی کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہے۔ تو زندگی کھانا جو بنایا گیا ہے وہ زندگی گزارنے کے لیے بنایا گیا ہے، اور زندگی جو بنائی گئی ہے وہ کھانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی ملی ہے کچھ نیک اعمال کرنے کے لیے، یہ زندگی ملی ہے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ تو اللہ کی عبادت کرو، اس کی نعمتوں کا شکر کرو اور نیک اعمال کرو، تاکہ اس زندگی میں کچھ کر کے آخرت کی زندگی کی طرف سفر کرو۔ تو یہ 5 چھوٹی چھوٹی اسٹوریز تھیں جس کو آپ نے سنا اور اس سے نصیحت حاصل کی۔